نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج عید الفطر کا مبارک دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خوشی کے لیے 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوشی کے طور پر خوشی کے 2 دن مناتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ان سے بہتر 2 دن عطا کروں گا۔ اس کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 عظیم نعمتیں، 2 عظیم تہوار اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائے۔ یہودی بھی اپنے لیے عید کا ایک دن مناتے ہیں، اور ان کے عید کا دن منانے کی جو بنیاد ہے وہ فرعون کے ظلموں سے نجات ہے۔ جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے نجات دی تھی، یہودی اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ایسے ہی عیسائی اپنا عید کا دن مناتے ہیں، اور اس کی بنیاد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش رکھی ہے کہ چونکہ اس دن ہمارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم اس دن کو عید کے طور پر، خوشی کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ جب ہم اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلی بنیاد یا جو سب سے بڑا اسلامی تاریخ کا یا پوری دنیا کی تاریخ کا واقعہ ہے یا واقعے والا دن ہے، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے کے بعد جو سب سے بڑا احسان جس دن اس دنیا پر کیا تھا وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے دن کو بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن نہیں بنایا۔ پھر مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اتنا بڑا موقع تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دن کو بھی، اس موقع کو بھی بنیاد بنا کر عید کا دن مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا۔ پھر فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا اور کعبۃ اللہ کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، کعبۃ اللہ میں آذان ہوئی، اللہ اکبر کا نعرہ گونجنے لگا، اتنا بڑا تاریخی دن تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دن کو بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اسلامی واقعات ہیں، تاریخی واقعات ہیں
کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے بنیاد بنانے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن نہیں بنایا۔ اور بھی مذاہب میں اور بھی قوموں میں ہم دیکھتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے بھی اپنے خوشی کے دن ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کے سب کا خوشی کا دن کسی تاریخی دن سے وابستہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے یہ ضابطہ مقرر نہیں کیا کہ کسی بھی خوشی کے دن کو، کسی بھی بڑے دن کو، کسی بھی انعام والے دن کو اللہ رب العالمین نے عید قرار دیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کے لیے عید کا انتخاب فرمایا تو اعمال کی بنیاد پر فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہماری عیدیں ہیں، جہاں ایک طرف ہم ظاہری طور پر خوش ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے ہی ہمارے باطن کو بھی معطر کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارا باطن بھی خوش ہوتا ہے۔ عید الفطر کو جب ہم آتے ہیں تو صرف ہم ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات بھی خوش ہوتی ہے، ملائکہ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے پورا مہینہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مختلف عبادات کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو عیدین عطا فرمائی ہیں، چھوٹی اور بڑی عید عطا فرمائی ہے، وہ کسی تاریخی دن کی بنیاد پر نہیں بلکہ عبادت کی بنیاد پر ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو آباء و اجداد کی وجہ سے، قوم اور ملت کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی کا والد اگر بہت بڑا چودھری ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن الہ العالمین کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا، جب آئے گا تو ایک مزدور کے ساتھ ایک صف میں کھڑا رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کوئی کتنے بڑے عالم دین کا بیٹا ہو، مفتی کا بیٹا ہو، پیر صاحب کا بیٹا ہو، لیکن جب مسجد میں آ کے کھڑا ہوگا تو ایک ایسے آدمی کے ساتھ بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے یا اس کو کھڑا ہونا پڑے گا جو بے شک 10 دنوں کے بعد مسجد میں آیا ہو۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے عالم دین کا بیٹا ہوں، اتنے بڑے پیر کا بیٹا ہوں، اتنے بڑے مفتی کا بیٹا ہوں، اور میں ایسے بندے کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں کہ جو 10 دن بعد مسجد میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں آباء و اجداد پر فخر کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی عبادات کو بنیاد بنا کر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ جو 2 عیدیں دی ہیں، ان میں ہم مسلمانوں نے اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی ملاوٹ ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی جو سب سے بڑی ناشکری ہے، وہ عید والے دن کسی میت والے کے ہاں جا کر، وہاں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا وہ میت یاد دلانا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے، جس کا کوئی پیارا فوت ہوتا ہے، اس کو بلانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ وہاں جا کر عید والے دن تعزیت کرتا ہے تو یہ جان بوجھ کر اللہ رب العالمین نے اس کو جو خوشی کا دن دیا ہے اس کو غم میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں، تو یاد رکھو یہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے کہ اللہ نے تو خوشی کا دن رکھا ہے اور ہم اس دن کسی کے پاس تعزیت کے لیے چلے جائیں۔
تو اس کی شریعت نفی کرتی ہے۔ عید والے دن انسان جب عید الفطر کی نماز کو آتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اس کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو مصافحہ کرتے ہیں، اور یہی بندہ جب مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا حکم ہے، کیا چاہتے ہو کہ جس آدمی کے ذمہ کسی نے کوئی کام لگایا ہو اس آدمی نے وہ کام پورا کر دیا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اس آدمی کے لیے جو مزدوری طے کی گئی تھی وہ اس کو دے دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر گوار ہو، اس بندے کے ذمے میں نے رمضان المبارک کے روزے لگائے تھے، اس نے رکھے ہیں۔ اس بندے کے ذمے میں نے تراویح کی نماز لگائی تھی، اس نے رکھی ہیں۔ اس محلے والے کے ذمے میں نے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کسی بندے کو مختص کرنے کا کہا تھا، ان محلے والوں نے بندہ مختص کیا، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، میرے ہر حکم مانا ہے۔ تو آج اعلان کر دو کہ اپنے اپنے گھروں میں بخشے ہوئے، مغفرت کیے ہوئے گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹ جاؤ۔ تو یہ عید الفطر کا اتنا بڑا دن ہے اور اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم دن ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جس رب نے خوشی دی ہے اس رب کو بھولنا نہیں ہے۔ جس اللہ نے یہ عید کا دن دیا ہے، جس اللہ نے عید کے دن ہمارے دلوں کو جوڑا ہے، اس اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اس اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اس اللہ کی رضا کے لیے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ عید کی نماز کا وقت صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ جس وقت جس مسجد کے جو بھی محلے والے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کس وقت تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں عید کی نماز کا وقت 7:30 بجے کا مشاورت سے طے تھا، وقت ہو گیا ہے۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے عید الفطر چونکہ سال میں ایک دفعہ ہی آتی ہے تو اس کی نماز کا طریقہ انسان کے ذہن سے اتر جاتا ہے، وہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ عید الفطر جو ہے اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ سب سے بہترین نیت یا جو اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر ہے، جب انسان گھر سے نماز کی نیت کے لیے آتا ہے یہی نیت اس کی کافی ہوتی ہے۔ پھر جب امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کروں گا۔ بعض لوگ زبان سے یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں جو امام کی نیت ہے وہ ہماری نیت ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز چھوٹی عید واجب سمیت 6 زائد تکبیروں کے منہ میں رخانے کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر، یہ زبان سے اگر کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے گا، پھر چھوڑ دے گا، مقتدی بھی ایسے ہی کریں گے۔ پھر دوسری دفعہ ثنا کہنے کے بعد دوسری دفعہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر باندھ لیں گے۔ امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجدہ عام نمازوں کی طرح ادا کیا جائے گا۔ دوسری نماز میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پہلے پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر بھی ایسے ہی ہوگی، تیسری تکبیر بھی ایسے ہی ہوگی، اور پھر چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر باقی نماز اس طرح پوری کرنی ہے۔ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس میں علماء حضرات نے دونوں گنجائشیں لکھی ہیں کہ عید کی نماز کے لیے جو دعا ہے یہ نماز کا عمل نہیں ہے، انسان کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی کرنا چاہے
تو نماز کے فوراً بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کہیں پر روٹین یہ بنی ہوئی ہے کہ عید الفطر کا خطبہ دینے کے بعد اگر دعا کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، دونوں طرح سے دعا کرنی جو ہے یہ جائز ہے۔ پھر عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو گلے ملنا، یہ اپنی رسم و روایات سمجھ کر ملنا جائز ہے، دین کا حکم سمجھ کر ملیں گے تو یہ پھر ہم غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ اپنی محبت میں، اپنی خوشی میں، اپنے رسم و رواج کے طور پر اپنی دلی چاہت میں اگر کسی کو گلے لگانا چاہیں تو اللہ رب العالمین منع نہیں کرتے، لیکن یہاں اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گلے لگاؤ یا ایک دوسرے کو مبارکباد دو، لیکن انسان کا اپنا دل سے خوش ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو انسان گلے لگاتا ہے، تو اپنی خوشی کے لیے دوسرے مسلمان کو گلے لگانا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔